تو جانتے ہو پہلا علم حضور نے کیا دیا؟ اعلموا انہ لا الہ الا ہو، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے کہ جو تمہارا پالنہار حقیقی ہے، معبود برحق ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ بڑی شان والا ہے اور وہ اتنا مہربان ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ مدینے کے تاجدار ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے 99 حصے میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں رکھا ہے، باقی تو 100 حصے میں سے ایک مخلوق میں تقسیم کیا، باقی 99 تو اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچو، ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے ایک حصے میں کا کروڑواں حصہ ہو سکتا ہے، لیکن جس رب نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوں، اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی مہربانی کا عالم کیا ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے بچوں کے کان کے اندر اللہ کی بات پہنچاؤ، اللہ کی عظمتیں پہنچاؤ۔ یہ دن میں صرف ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان دے دی، نہیں، دن میں 5 مرتبہ کانوں میں یہ آواز پہنچائی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خوشی کا وقت ہو تو زائد 6 تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز، اللہ اکبر، آج خوشی ہے، خوشی بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے، غم آ گیا، انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، یہاں بھی یہ تکبیریں زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا مزاج بن جائے کوئی علم بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، پالنہار حقیقی سب سے بڑا ہے، معبود برحق سب سے بڑا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور اس کے بعد جب انسان علم کے زیور سے آراستہ ہو کر بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے، سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، تحقیقات کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے وہ مقام حاصل کر لے جس مقام پر پہنچنے کے بعد دنیا میں اس کے نام کا غلغلہ ہو اور دنیا کے اندر لوگ اس کے نام کا اعتراف کرتے ہوں، تو جب وہاں بھی پہنچ جائے تو بچپن میں پہنچنے والی آواز کے اللہ سب سے بڑا ہے۔ علم کی بلندی پر پہنچنے کے بعد خود کو بڑا نہیں سمجھے گا، خود کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ جیسا کہ میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دربار لگا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت سلیمان کا شاگرد، حضرت سلیمان کے صحابی حضرت آصف برقیہ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ میں پلک کے جھپکتے آپ کے سامنے تخت بلقیس لا کر کے رکھ دوں گا، اور لا کر کے اس نے رکھ بھی دیا۔ اللہ اکبر، آج کا کوئی سائنسداں ہوتا تو گلے اس کے ہو جاتے، بہت زیادہ چرچا ہو جاتا، اتنا بڑا سائنسداں، میری ریسرچ یہ، میری تحقیق یہ، میری تحقیق یہ۔ لیکن چونکہ نبی خدا کی شان جانتا ہے، نبی خدا کی عظمتوں کو جانتے ہیں، اس لیے جیسے ہی یہ معاملہ پیش آیا اور حضرت آصف نے تخت بلقیس کو لا کر قدموں میں رکھ دیا، یہ مت سمجھیے گا ہاتھ کا بنایا ہوا چھوٹا سا تخت تھا، ٹنوں وزن کا تھا، سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر تھا، اتنے ٹنوں کا اور کئی تالوں کے درندر جو ہے یہ تخت موجود تھا، اور اس تخت کو پلک کے جھپکتے حضرت آصف نے حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان آج کے پڑھے لکھے ہوتے دنیا کے عام انسانوں کی طرح تو کہہ سکتے تھے یہ میری ریسرچ ہے، یہ میرے شاگرد کا کمال ہے، لیکن پہلے ہی کان میں بات پہنچ چکی تھی، کوئی بڑا نہیں، بڑا میرا رب ہے، تو زبان سے فوراً نکلا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں جتنی بھی تباہی مچ رہی ہے، بربادیاں مچ رہی ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے انسان خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، انسان خود کو طاقتور سمجھ رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ذرا اپنی حیثیت دیکھ، اپنی کیفیت کو دیکھ، تو جب پیدا ہوا تھا اور تیری ماں کے پیٹ سے نکلا تھا تجھے کچھ نہیں جانتا تھا، یہ تو میرے دیے ہوئے کان کا کمال ہے، میری دی ہوئی آنکھ کا کمال ہے، میرے دیے ہوئے دل کا کمال ہے، جس کی بنیاد پر تو یہ ریسرچ بھی کر رہا ہے، یہ تحقیق بھی کر رہا ہے، اور تو یہ بلند و بانگ دعوے بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کان کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ کان، اللہ اکبر، بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ۔ ہر چیز سننے کے لیے اللہ نے کان نہیں دیے، بلکہ قربان جائیے جہاں پیدا ہوتے ہی کان میں اللہ کے ذکر کی آواز پہنچتی ہے، ویسے ہی انسان جب بڑا ہوتا ہے تب بھی اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، وہ اللہ سے رحم و کرم کی امید رکھتا ہے کہ میرا مولا مجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ تو مولا فرماتا ہے تو کچھ نہیں مانگے گا نا،
تب بھی غم نہ کر. تو اگر چاہتا ہے کہ میں تجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کروں تو بس اتنا کر لے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے نا تو خاموشی سے سن. یہ نہیں کہا سن بھی اور بعد میں دعا بھی کر, نہیں, خاموشی سے سن, چپ رہے. جب قرآن پڑھا جائے چپ رہے اور کان لگا کر کے سن. مولا کیا فائدہ ہوگا؟ ارے تو میری بات سنے گا تو محروم تھوڑی رکھوں گا, تجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کر. آپ اندازہ لگائیے, جب کوئی بندہ قرآن سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. اب وہ لوگ جو گانے بھی سن رہے ہیں, غزلیں بھی سن رہے ہیں, برائیاں بھی سن رہے ہیں اور اس کے بعد رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں, تو جس کو سن کر اللہ رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے گا وہ تو سننے کے لیے تمہاری طبیعت اکتا جاتی ہے. امام صاحب اگر لمبی قرات کر دیں تو ٹرسٹی کو شکایت جاتی ہے, امام صاحب نے تو تھکا دیا, کوئی دوسرا امام لے کر کے آؤ. جس قوم کو قرآن سننے میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہو اس قوم کو زمین پر اللہ کبھی عزت عطا نہیں کر سکتا, کبھی عزت نہیں مل سکتی. عزت تو اللہ قرآن سننے کا جذبہ رکھنے والوں کو عطا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب دوسری بات قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. آنکھیں کتنی قیمتی دولت ہے. یہی آنکھ تو ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جس مقام تک پوری زندگی عبادت کرنے والا نہیں پہنچ سکتا. یہ آنکھ ہی کا کرشمہ ہے. اگر کسی نے حالت ایمان میں ظاہری حیات کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار سے مشرف ہونے کا شرف حاصل کر لیا, مشرف ہوا, ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمانی کی حالت میں اس دنیا سے کچھ کر گیا, اس کے مقام تک کوئی نہ قطب پہنچ سکتا ہے نہ ابدال پہنچ سکتا ہے. یہ آنکھی کا تو کرشمہ ہے نا, یہ آنکھی کی تو دین ہے نا. کعبے کو دیکھو تو عبادت, قرآن کو دیکھو تو عبادت. ارے حد تو یہ ہے کہ مال نہیں ہے کو تم حج نہیں کر سکتے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک نظر شفقت و محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا, ایک حج مبرور کا ثواب. یہ آنکھ ہی تو ہے, یہ آنکھ ہی تو ہے. اسی آنکھ سے آپ کعبہ دیکھتے ہو, اسی آنکھ سے گنبد خضرا دیکھتے ہو, اسی آنکھ سے علماء بامل کے چہرے کی زیارت کرتے ہو, اسی آنکھ سے آب زمزم دیکھتے ہو, اور اسی آنکھ سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت جن خوش نصیبوں نے حالت ظاہری میں کی وہ خوش نصیب تھے, انہوں نے ماتھے کی آنکھ صحابی کا مقام پایا. آنکھ تھی لیکن حضرت اویس قرنی حضور کی زیارت نہ کر سکے. وجہ کیا تھی؟ دو باتیں تھیں. ایک طرف اپنی خوشی تھی, ایک طرف نبی کی خوشی تھی. اپنی خوشی تو یہ تھی کہ جا کر مدینے حضور کی زیارت کر لوں, حضور کی خوشی یہ تھی کہ بیمار ماں کی خدمت کرو. سرکار کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دیا اور ماں کی خدمت میں لگے رہے. حضور کی زیارت کو نہ پہنچ سکے تو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ شریف بھجوایا فاروق اعظم سے اور فرمایا یہ اویس کو دے دینا اور کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے. آپ مجھے بتاؤ, آنکھ تھی حضور کو نہ دیکھے تو صحابیت کا مرتبہ نہیں ملا. یہ آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے. کہاں دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کس نے دی ہے آنکھ, کس نے دی ہے؟ اور اسی لیے قرآن نے آنکھ کو خاص طور پر مینشن کیا کہ اے ادھر ادھر دیکھنے والوں مجھے بے خبر نہ جاننا, یہ نہ سمجھنا کہ تم کہاں دیکھ رہے ہو مجھے نہیں معلوم, تم آنکھوں سے کیا کر رہے ہو مجھے نہیں معلوم. ایسا مت سمجھنا. یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں. ایک سوال, بڑی پیاری بات یاد آ گئی. نماز پڑھ کر کے بھی سکون نہیں ملتا, نماز پڑھ کر کے بھی نماز میں لذت نہیں ملتی. یہی سوال کسی نے مولا علی سے پوچھ لیا. پوچھا حضور میں نماز پڑھتا ہوں, نماز میں لذت نہیں ملتی. یاد رکھیں نماز میں بھی لذت ہے, یہ بڑی ذائقے دار چیز ہے. نماز میں بھی لذت ہے, پھر کبھی اس پر انشاءاللہ. مولا علی سے اس نے پوچھا کہ حضور نماز پڑھتا ہوں نماز میں لذت نہیں ملتی. تو مولا علی نے فرمایا جب کبھی نگاہ بہک جائے
تو اللہ نماز کی لذتوں کو چھین لیتا ہے، نماز کی لذتوں کو چھین لیتا ہے۔ آج فکر تبدیل کرنے کے لیے کہیں بھی آپ کی نگاہیں محفوظ نہ رہیں، ایسے مناظر آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے گندگی کو آپ دیکھیں، نہ چاہتے ہوئے آپ کے افکار و نظریات کے اندر دیوالیہ پن پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اگر نگاہ بہت قیمتی، آنکھ قیمتی نہ ہوتی اور ادھر ادھر گھمانے کا نقصان نہ ہوتا تو اتنی بڑی بات اللہ اپنے محبوب سے نہ فرماتا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نیچی رکھیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کتنی نیچی تھیں؟ تو امام عشق و محبت کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو۔ ادھر ادھر نگاہ کرتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ نہیں دیکھ رہے، وہ نہیں دیکھ رہے، میں کچھ بھی دیکھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے خبردار، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اور اس کی شان تو یہ ہے کہ کہیں بھی جا کر زمین کے کسی حصے میں یا آسمان کے کسی حصے میں بھی جا کر تم اگر کچھ کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھتا، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں چیزیں موجود ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، سب اللہ جانتا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ آنکھ بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت عظیم سرمایہ ہے، اسی کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اس کی قدر اور اس کی عظمت اور اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ آج کا مسلمان تباہ نہ ہوتا، آج کے مسلمان کی فکری زوال، آج کا مسلمان فکری زوال کا شکار نہ ہوتا اگر آج کا مسلمان اپنی نگاہوں کی سماعت کی حفاظت کرتا۔ آج فکری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زوال کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نگاہ کو آوارہ کر دیا اور جو نہیں سننا چاہیے تھا وہ سننا ہم نے شروع کر دیا۔ اب تیسری بات آتی ہے دل کی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، دل بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی پیاری بات فرمائی، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو پورا جسم درست رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ جائے گا۔ یہ دل ہے، دل ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے، ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں، یہ جسم کا بادشاہ ہے، یہ جسم کا بادشاہ ہے، انبیاء کے سردار کو دینے کے لیے، مدینے کے تاجدار کو دینے کے لیے، اس لیے کہ یاد رکھیں یہ دل ہی ہے جو کبھی قرار کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور کبھی بے قراری کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ دل بے قرار ہو تو آدمی قرار کی تلاش میں نکلتا ہے، اور دل اگر مطمئن ہے تو اس کی زندگی اطمینان والی ہوتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اگر دل ہم نے دنیا کو دے دیا تو یہ دنیا کو پانے کے بعد قرار نہیں ملتا، حل من مزید، سب سے زیادہ بے قرار دل اس کا نظر آئے گا جس کے پاس دنیا سب سے زیادہ ہوگی، رات 2 بجے تک حساب کر رہا ہے، چین کی نیند سو نہیں پا رہا ہے، اس کا فون اٹینڈ کر رہا ہے، اس کا فون اٹینڈ کر رہا ہے، یہ دنیا، یہ دل دنیا کو دے چکا۔ اب دل دنیا کو دینے کے بعد رات و دن بے قراری بے قراری بے قراری، لیکن اگر دل مصطفیٰ جان رحمت کو دے دیا، تاجدار کائنات کو دے دیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو آپ جانتے ہیں
اس دل کو اب بے قراری نہیں ہوگی، اس دل کو قرار مل جائے گا۔ میں آپ کو یہاں پر سمجھا دوں، اللہ اکبر، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں پورے یقین کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جس کسی نے دل حضور کو دے دیا اس کو زندگی میں بھی اطمینان اور مرنے کے بعد بھی اطمینان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے امام عشق و محبت اپنے دل کو یہاں نہیں پاتے، کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یاد رکھیں، یہ نہ سمجھنا دل ہمارا ہے کسی کو بھی دے دیں، نہیں۔ اب تین چیزوں کے تذکرے کے بعد میں اینڈ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ ترتیب دیکھیے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سماعت، بصارت اور افئدہ، یہ تینوں کا دل کا ذکر ہو گیا، تینوں کا ذکر ہو گیا، کان، آنکھ اور دل۔ اب اللہ سے ہم پوچھتے ہیں میرے مولا کیا ان تینوں کے بارے میں ہی قیامت میں سوال ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی بتا دیا گیا کان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا کیے تھے، یہ بڑا سرمایہ ہم نے تم کو دیا تھا، کہاں تم نے خرچ کیا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ آپ اگر دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں اسلام نہیں روکتا، لیکن یاد رکھو آج بہت بڑے خطرے کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، بہت سخت امتحان کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، بہت سخت آزمائش کے اندر ہم گرفتار ہیں۔ آج ہم لوگ بھی پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، سائنس سیکھو، ٹیکنالوجی سیکھو، دنیا کے علم میں آگے بڑھو، لیکن ذرا سنبھل کر کے بڑھنا، دین چھوڑ کر آگے بڑھے تو دہریے بن جاؤ گے۔ دین مقدم ہے، حضور نے پہلے جس علم کو حاصل کرنے کے بارے میں فرمایا ہے وہ دین کا علم ہے۔ پہلے تم جانو کہ تم کس کے بندے ہو، تمہارا خالق کون ہے، تم پہلے جانو کہ مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کیا ہے، تم کس کے امتی ہو، تم یہ جانو کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تم یہ جانو کہ موت تمہیں آ کر کے رہے گی، فرشتوں پر ایمان رکھو۔ یہ سارے علم کی ضرورت سب سے پہلے ہے۔ اگر تم انگلش نہیں جانتے اور مر گئے کوئی پرابلم کی بات نہیں، ٹیکنالوجی نہیں جانتے مر گئے کوئی پرابلم کی بات نہیں، سائنس نہیں جانتے مر گئے کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن اگر تم پیدا ہونے کے بعد یہ نہ جان سکے کہ تمہارا خدا کون ہے، تم کس کے امتی ہو، اس نہ جاننے کا تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ نہ جاننے کی بنیاد پر ایمان جیسی عظیم دولت نہیں آئے گی۔ ایک صحابی رسول سے ایک دوسرے صحابی نے پوچھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سا علم تمہیں سکھاتے؟ وہ صحابی فرماتے پہلے عقیدہ سکھاتے پھر قرآن سکھاتے۔ میں بہت بڑا کریکشن کرنے جا رہا ہوں، ہمارے مکاتب کے اندر جو محلوں میں پڑھائے جاتے پہلے قرآن سکھایا جاتا ہے، عقیدہ نہیں سکھایا جاتا۔ عقیدہ مقدم ہے، پہلے عقیدہ سکھاؤ ساتھ میں قرآن بھی سکھاؤ، اس کو یہ بتاؤ کہ جس کے تم بندے ہو وہ مالک کتنا عظیم ہے، اسے یہ بتاؤ جس رسول کے تم امتی ہو وہ کتنی شان والے ہیں۔ عقیدہ بھی سکھاؤ اور ساتھ میں قرآن بھی سکھاؤ۔ اگر عقیدہ ہم نے 7 سال مکتب میں پڑھنے والے بچے کو نہیں سکھایا تو وہ حافظ قرآن بن کر کے بھی بہکنے کے امکانات اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدہ اگر ہم نے سکھا دیا تو اس کے قدم پھسلیں گے نہیں۔ عقیدہ بھی سکھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن بھی سکھاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم سائنس ٹیکنالوجی کے علم کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں، ضرور بڑھاؤ، لیکن آپ کا علم مقدم جو ہے، آپ کو جو رکھنا ہے وہ دینی علم ہے، اس کو مقدم رکھیں، ورنہ ہوگا یہ جیسا کہ حضور مفکر اسلام اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جنازہ پڑا ہوگا، باپ کی لاش ہوگی، بیٹے سے کہا جائے گا نماز جنازہ پڑھ، تو وہ یہی کہے گا مجھے تو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ نے بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیا، دین نہیں سکھایا تو یہ بچہ مرنے کے بعد آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، دین بھی سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ، اور یہ موضوع بڑا وسیع ہے، میں مختصراً اس کو میں نے کچھ
اپنے لفظوں میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی. آپ اس چیز کی فکر سب سے زیادہ کرو کہ آپ کا بچہ مسلمان رہے اور مسلمان مرے. اس کی فکر سب سے پہلے رکھنا ضروری ہے. اگر آپ نے اس کی فکر کو پرائرٹی نہیں دی تو حالات بڑے خراب ہیں. کب اس کے قدم پھسل جائیں اور راہ ارتداد کا مسافر بن جائے